السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم اس درود ابراہیمی کی برکت اور حکمت سمجھیں گے۔ ہم درود ایسے ہی جلدی میں پڑھ لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس درود کی اتنی اہمیت کیوں ہے کہ اس کا نام ہی درود ابراہیم اور اللہ نے نماز میں اس کو خاص کر دیا ہے۔ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ اپنے رسول پر ایسی رحمت نازل فرما جیسے ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام یہاں کیوں آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے لیے ابراہیم کو کیوں چنا؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اللہ کے دوست تھے۔ اس نے اللہ کی خاطر اپنے گھر کو، باپ کو، اپنے دین کو، سب کو چھوڑا، قربان کیا۔ اللہ نے اس کی قربانیوں کے صلے میں ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے سارے جتنے بھی نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام سب کے باپ ہیں۔ ایک تو یہ حکمت ہے۔ دوسری حکمت ہم اس میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد پر اور اس کی آل پر۔ اب ہم اس درود میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس پر رحمت نازل فرما۔ اور قرآن میں ایک ایسی بھی آیت ہے، تو آپ جس کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے اس کے لیے آمین کہتے ہیں، اور وہ دعا کرنے والا اس سے بہتر دعا دیتا ہے۔ اب اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ کتنا عظیم تھا، تو وہ ہمیں کیا دعا دیں گے؟ اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اگر ہم اس کے لیے غور فکر کرنا چاہیں تو گھنٹوں کے گھنٹوں ہمارے لگ سکتے ہیں۔ تو اس درود میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی رحمت نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور اس کی آل پر نازل فرمائی۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی برکت نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور اس کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ آپ سمجھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے کتنی برکتیں نازل فرمائی تھی۔ اس کی ذریت میں سے سارے نبی، پیغمبر، اس کے پوتے
تو آج اس قسم کی آیت آئے گی کہ ان ایک ابراہیم علیہ السلام سے اس کی نسل سے کیا کیا ہوا۔ بارک اللہ فی، پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے، اس کو سمجھنے کی بات ہے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آیت نہ ہماری 84 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے۔ میں نے ان کو انٹروڈکشن کرایا تھا پچھلی آیتوں میں، اب بھی انہی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ وَوَهَّبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ بارک اللہ فی، ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اس کی ذریت اولاد میں سے اس کی باتیں چل رہی ہیں۔ نوح علیہ السلام نے شرک کا مقابلہ کیا، اولو العزم پیغمبر تھے، 950 سال تبلیغ کی۔ یہاں نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ وَوَهَّبْنَا لَهُ، عطا کیے ہم نے اس سے، کسے؟ ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی بڑھاپے میں جب کہ وہ اولاد سے نا امید ہو گئے تھے، جیسا کہ سورۃ ہود آیت نمبر 72-73 میں ہے۔ پھر بیٹے کے ساتھ اسے پوتے کی بھی بشارت دی جو یعقوب علیہ السلام ہوگا، جس کے معنی میں یہ مفہوم شامل ہے کہ اس کے بعد ان کی اولاد کا سلسلہ چلے گا، تو یہ اس کے پیچھے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے اور بنی اسرائیل قوم بنی، اور اس سے نبیوں کا سلسلہ چل نکلا۔ تو وَوَهَّبْنَا لَهُ اسحاق، عطا کیے ہم نے اسے اسحاق و یعقوب۔ ابھی یہاں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، اس کا ذکر الگ سے ہوگا۔ کُلًّا ہدینا، ہر ایک کو ہدایت دی ہم نے، یعنی پیچھے یعقوب علیہ السلام کے پیچھے رسولوں پیغمبروں کی نسل چلی، اور سب کو اللہ کہہ رہا ہے سب کو ہدایت دی ہم نے۔ وَنُوحًا، اور نوح، ہدینا من قبل، ہدایت دی ہم نے اس سے قبل۔ اب یہاں نوح علیہ السلام کے لیے ہے کہ نوح علیہ السلام ان سے پہلے تھے، کیونکہ نوح علیہ السلام سے نسل دوبارہ چلی تھی۔ اس سے پہلے جو طوفان آیا تھا وہ سب کچھ اس میں ختم ہو گیا تھا، تو اللہ نے ان کو کہا تھا کہ ہر چیز کے ایک ایک جوڑے
کشتی میں بٹھاؤ۔ تو اس کے بعد آدم سے نسل ثانی چلی تھی۔ تو یہاں نوحن ہدینا من قبل، اور نوح کو ہدایت دی ہم نے اس سے قبل، ومن ذریتی، اور اس کی اولاد میں سے، یعنی نوح علیہ السلام کی اولاد کون سے نبی تھے؟ داؤد علیہ السلام و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون۔ اب یہ سارے نبی اسی نسل کے ایک ساتھ چلے ہیں۔ ذریت کی ضمیر کا مرجع بعض مفسرین نے حضرت نوح علیہ السلام کو قرار دیا کیونکہ یہ وہی اقرب ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو، اور بعض نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس لیے کہ ساری گفتگو انہی کے ضمن میں ہو رہی ہے۔ لیکن اس صورت میں یہ اشکال پیش آتا ہے کہ پھر لوط علیہ السلام کا ذکر اس فہرست میں نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ذریت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں تھے، وہ ان کے بھائی ہاران بن آزر کے بیٹے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ لوط علیہ السلام جو اس کے بھتیجے تھے، اس کی قوم کو عذاب جب آ رہا تھا، تو لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے اور ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کے باپ نہیں، چچا ہیں، لیکن بطور انہیں بھی ذریت میں شمار کیا گیا ہے۔ اس کی ایک مثال قرآن مجید میں ہے جہاں اسماعیل علیہ السلام کو اولاد یعقوب علیہ السلام کے ابا میں شمار کیا گیا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو، جبکہ وہ ان کے بھی چچا تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام چچا تھے، یعنی یہ ساری ذریت نسل ایک ہی ابراہیم علیہ السلام سے چلی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نوح علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ ان کا باپ نہیں تھا۔ لڑکی کی بھی ذریت رجال میں شمار ہوتی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ کو اپنی بیٹی کے جو شہزادے تھے اپنا بیٹا فرمایا تھا، حالانکہ یہ ان کی بیٹی کی۔ تو ہمیں اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنی بیٹی کی اولاد بھی اپنی ہی ذریت، اپنی اولاد ہے۔ یہاں ان آیتوں سے جو نبیوں کا کنیکشن ہے بتا رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ محسن جو حق سے زیادہ دے، لیتے وقت کمپرومائز کرے لیکن جب دے تو حق سے زیادہ دے۔ کتنی بہترین بات ہے محسن کی، دوسروں کے ساتھ احسان کا رویہ کرے۔ اگر وہ آپ سے کمی پیشی کر رہا ہے تو کمپرومائز کریں، صبر کریں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ لیکن جب دوسروں کے ساتھ آپ معاملہ کریں تو جتنا احسان ان کے اس سے زیادہ دیں، احسان کی روش۔ وَزَكَرِيَّا آیت نمبر 85 میں، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِیسیٰ وَإِلیاس کُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِینَ، سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے، یا سارے نبیوں کا ذکر آ رہا ہے۔ وَإِسْمَاعِیلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، اور اسماعیل علیہ السلام اور یسع، یونس اور لوط علیہ السلام، کُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِینَ، ہر ایک کو فضیلت دی ہم نے تمام جہان والوں پر۔ اللہ نے ہر نبی کو اپنی حکمت، اپنے اعزاز کے ساتھ فضیلت دی ہے۔ اللہ نے کسی سے کلام کیا ہے، کسی کو جیسے داؤد سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں، پہاڑ ان کے مسخر کیے، وہ ہوا میں ایسے چلتے تھے۔ تو اللہ نے ہر نبی کو الگ الگ اعزاز سے نوازا ہے۔ یہاں یہ کُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِینَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِینَ، اور ہر ایک کو فضیلت دی ہم نے تمام جہان پر۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے آباء و اجداد میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولادوں میں سے، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور چن لیا ہم نے انہیں، وَهَدَيْنَاهُمْ،
اور ہدایت دی ہم نے انہیں الی صراط مستقیم، طرف سیدھے راستے کی۔ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ صراط مستقیم سیدھا جنت کا راستہ، اور یہ اللہ کا فضل عظیم ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے جس کو اس راستے پر لگا دے اور جس کو اس کے لیے چن لے۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور چن لیا ہم نے انہیں، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہدایت دی ہم نے انہیں۔ تو جس کو اللہ ہدایت دے اور اس کے راستے کے لیے جس کو چن لے۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں، اگر اولاد نیک ہے، آپ نے اپنے اولاد کی پرورش اچھی کی ہے، تو والدین کی قربانیاں اولاد کے کام آتی ہیں، ان کو سیدھے راستے پر چلاتی ہیں۔ باپ اپنے بیٹوں کو جو تربیت دیتا ہے نا، تو وہ اس پہ ہی چلتے ہیں اور اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ نیک اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر اولاد نافرمان ہے، کچھ ایسے بھی نبی تھے جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے نے، نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہا تھا تو بارش بہت پڑی۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا آ جاؤ، بہت بارش ہے۔ اس نے کہا یا اللہ مجھے یہاں بھی بچائے گا۔ اس نے باپ کی بات نہیں مانی، تو نوح علیہ السلام نے دعا مانگی تھی تو وہ دعا اس کے کام نہ آئی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کے لیے دعا مانگی تھی تو اللہ نے منع کر دیا۔ کچھ ذریت اور کچھ والدین میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، تو وہ وہاں دعائیں بھی کام نہیں آتی، وہاں ہدایت، رشد۔ تو ہمیں اپنی اولاد کی جو پرورش کرنی ہے اس کو ذہن میں یہی رکھنا ہے کہ یہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہمیں یہ جنت میں لے جائے۔ اس کے لیے بار بار دعا کریں، اللہ ہماری اولاد کو، ہماری ذریت کو صراط مستقیم پر چلا۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔